قل کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، یعنی کیا یہ عذاب بہتر ہے، ام یا جنت الخلد، جنت ہمیشگی کی، التی وعد المتقون، وہ جو وعدہ کیے گئے متقی لوگ. یہ جہنم اچھی ہے، یہ عذاب اچھا ہے، یا ہمیشگی کی جنت؟ اور جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا جنت حاصل کرنے کے لیے شرط ہے. اور اس شرط کو ان الفاظوں کے ساتھ واضح کیا گیا، التی وعد المتقون. اچھا، اللہ کا ڈر آپ کو سیدھا رکھتا ہے نا یہ بات، اور آپ کا اخلاق مینٹین رہتا ہے، آپ کا ایمان بڑھتا ہے. آپ دیکھیے کہ نیکی کرنے کی طاقت آپ محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے برائی سے بچنے کی ہمت آپ کے اندر آتی ہے. اللہ کے ڈر سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. حیران کن بات ہے، آپ نیکی پر جم جاتے ہیں، جینے کا ڈھنگ آتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا. کانت لہم، ہے ان کے لیے، جزاء و مصیرا، بدلہ اور پلٹنے کی جگہ. یعنی ان جنتیوں کے اعمال کا بدلہ ہے، ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی یہ جنت. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگی جنت. حالانکہ جنت ہمارے اعمال کا بدلہ ہے نہیں، یہ ہمارے عمل کی جزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہوگی. ہمارا عمل تو صرف اللہ کو خوش کرے گا، اور اللہ خوش ہو کر اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا اور جنت میں داخلہ دے دے گا. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے. اللہم اجعلنا منہم. اتنی خوبصورت آیت ہے، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. یہ احساس بھی اگر آپ کے اندر آ جائے نا، کوئی اگر آپ کو یہ احساس دے دے، آپ جو بولو گے وہی ہوگا، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم فیہا ما یشاؤون، جو جنتی چاہیں گے وہی ہوگا، جو کھانے پینے کو مانگیں گے وہ ملے گا، جہاں رہنا چاہیں گے، جیسا لائف سٹائل چاہیں گے ملے گا، اعلیٰ ترین سواریاں نصیب ہوں گی، خوش نما مناظر ہوں گے، بہترین سینریز ہوں گی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور بے شمار نعمتیں جو آپ چاہیں. بس اس دنیا میں آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے؟ جیسے اللہ چاہے، متقیوں والی زندگی. اور یہ جو خالدین کا لفظ ہے، اوپر بھی اس بات کو واضح کیا گیا جنت الخلد کہہ کے، لیکن دوبارہ سے خالدین کہہ کر خوش کیا گیا ہے جنتیوں کو. موٹیویشن بھی دی گئی ہے جنت کی، کیونکہ خالدین ناٹ پاسبل ان دس ورلڈ. اس دنیا میں آپ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. ویسے بھی کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے؟ جو تکلیفوں میں مبتلا ہے وہ چاہے گا اس دنیا میں رہنا؟ بالکل بھی نہیں. جنت میں جا کر تو یہ احساس ہوگا کہ آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے، لیکن جب تک آپ اس دنیا میں جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ کہیں یہ جنت ہم سے لے تو نہیں لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں کہ ہمیشہ رہو گے جنت. اور آپ کو پتہ ہے بہت بڑی نعمت ہے ہمیشگی کی جنت، یعنی لیونگ سٹینڈرڈ کنٹینیوسلی مینٹین رہے گا. ابدی زندگی، یہ لائف سٹائل آپ کا ہمیشہ کے لیے کنفرم ہو جائے گا. اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اچھا لائف سٹائل دیا ہے، آپ شیور نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑھوتری ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینٹین رہے. یہ دنیا ہے، بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ آپ کی زندگی میں آئیں گی، لیکن جنت میں اگر آپ چلے گئے اور جو درجہ آپ کو ملے گا، ایک تو آپ ریلیکس ہوں گے، جو بھی آپ کو فلور ملے گا، جو بھی آپ کو گھر ملے گا، آپ اس میں بڑے خوش ہوں گے. اور منیمم جنت کسی جنتی کے پاس کیا ہوگی؟ اس دنیا جیسی 10 دنیایں. یہ جنت کا غریب ہے. امیر پھر کیسا ہوگا؟ تو گھومنے پھرنے نکلیں گے جب جنت میں، تو آپ کے پاس ٹائم کہاں بچے گا؟ حالانکہ جنت کے دن کو بھی اتنا ہی طویل کیا گیا. اس دنیا میں 1000 سال جو ہوتے ہیں نا، اس برابر جنت کا ایک دن ہے. ایک چھوٹا سا ایریا جنتی کو، جو اللہ تعالیٰ چھوٹا سا کہتے، دیکھنے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے صرف اس کی وزٹ میں. دوبارہ آنا تو پتہ نہیں کب ہوگا، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم.
آخر میں جو بات ہے اس آیت کے کان علی ربک وعدا مسئولا ہے آپ کے رب کے ذمے وعدہ سوال کیا گیا. اتنی خوبصورت بات ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, یہ وعدہ لازماً پورا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی جو ہے اس کا بڑا ہی خوبصورت ہے, وہ یہ جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اللہ سے مطالبہ کر سکتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا ہی نہیں, جو کچھ اللہ کو ہمیں دینا ہوگا وہ دے ہی دے گا. لیکن اگر آپ اس بات کو یوں لیں کہ اگر اللہ نے نہ دیا تو آپ سوال کر لینا اللہ سے, مطالبہ کر لینا اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی محبت میں ایسی بات کہی ہے. کان علی ربک وعدا مسئولا ہے آپ کے رب کے ذمہ وعدہ واجب الادا, یعنی جس کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو, وہ یعنی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ان کو, کن کو؟ سبھی کو اکٹھا کرے گا, لیکن خاص الخاص یہاں پر مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, یعنی مشرکین بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے معبودان کو بھی بلایا جائے گا. من دون اللہ سے مراد مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ, حضرت عزیر اور فرشتے ہیں. فیقولو تو وہ کہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا ان معبودان باطلہ سے. ان کو معبودان باطل کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں, یہ عبادت کروانا نہیں چاہتے تھے, لیکن یہاں پر خاص الخاص ان معبودان کی بات ہو رہی ہے جن میں انبیاء ہیں, ٹھیک ہے, اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, اولیاء کرام کو بھی آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نیک ہستیاں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اکٹھا کروں گا ان مشرکوں کو, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے میرے سوا ان کو بھی بلاؤں گا. پھر کہوں گا انتم کیا تم نے, اضللتم گمراہ کیا تم نے, عبادی میرے بندوں کو, ہاؤلائی ان کو. سوال کن سے ہو رہا ہے؟ معبودان سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ان معبودان سے, کیا تم ہی نے گمراہ کیا میرے بندوں کو, یہ جو کھڑے ہیں یہاں پر؟ ام ہم ضلوا السبیل یا وہ بھٹک گئے راستے سے, یعنی یا وہ خود ہی بھٹک گئے راستے سے. کون سے راستے سے؟ راہ حق سے. سوال کا ایک حصہ انتم اضللتم عبادی ہاؤلائی, اور سوال کا دوسرا حصہ ام ہم ضلوا السبیل. اب دیکھیں معبودان کیا جواب دیتے ہیں. قالو وہ کہیں گے, اب معبود جواب دیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کمیونیکیشن کو جو قیامت کے دن ہوگی قرآن پاک میں ڈال دیا کہ سن لو. معبود یہ جواب دیں گے سبحانک پاک ہے تو. سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے. ما کانا نہیں ہے, ینبغی لنا لائق ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے, ان نتخذ یہ کہ ہم بناتے من دونی کا سوائے تیرے, من اولیاء کوئی دوست. اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی, ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں, کسی اور کو ولی بنائے, کسی اور کو دوست بنائے. اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی اس بات کی دعوت ان کو دی بھی نہیں, کیونکہ جو چیز ہم خود نہیں کر رہے ہم اس کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو, یہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے خلاف خود ہی ایسا کر رہے ہیں. اب یہ جو سوال کا پہلا حصہ ہے نا, اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. اور جو سوال کا دوسرا حصہ ہے نا, اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے ولیکن اور لیکن متعتہم تو نے سامان زندگی دیا ان کو, اور صرف انہی کو نہیں, وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو, یعنی ان کو بھی تو نے سامان زندگی دیا. یعنی جہاں تو نے ان کو سامان زندگی دیا, لگژریز دی, وہاں ان کے فادرز کو بھی دی. حتیٰ یہاں تک کہ نسو ذکر وہ بھول گئے نصیحت. اب یہاں پر متاع سے کیا مراد ہے؟ لمبی عمر کا ملنا, اولاد کا ملنا, خواہشات کا پورا ہو جانا, صحت کا ملنا, اور بھی دیگر نعمتوں کی فراوانی, اسی طرح سے رزق کی فراوانی, رزق کی وسعت, بہت کچھ مل گیا دنیا میں, تو یہ نصیحت کو بھول گئے. اور آپ کو پتہ ہے دو چیزیں انسان کو غیر محسوس طریقے سے اصل راہ سے بھٹکا دیتی ہیں. ایک سامان زندگی کا مل جانا,
ٹھیک ہے، اور نصیحت سے دور ہو جانا. دیکھا جائے تو ٹیکسٹ میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ. ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو غیر محسوس طریقے سے راہ حق سے ہٹا دیتی ہیں، دھیرے دھیرے ہٹا دیتی ہیں. ایک مال بہت مل جائے، دنیا بہت مل جائے، اور دوسرا انسان نصیحت سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو، ان کے آباء و اجداد کو اتنی عیش و عشرت والی زندگی دے دی، یہ آپ ہی کو بھول گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے، آپ کی فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا. اور یہاں پر ذکر سے مراد قرآن و سننا ہے. وَقَانُوا، اور تھے وہ، قومًا بورا، لوگ شامت زدہ یا پھر ہلاک ہونے والے. ابن عباس کہتے ہیں بورا سے مراد ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. امام حسن بصری، اسی طرح سے امام مالک اور امام زہری کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. وَقَانُوا قَوْمًا بورا، اور تھے وہ لوگ شامت زدہ یا ایسے لوگ جن میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. اب دیکھیں یہ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈال دی. آگے دیکھیے، فقط تو تحقیق کذبوکم، انہوں نے جھٹلایا تم کو. اب اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ مشرکین سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تحقیق انہوں نے یعنی معبودوں نے جھٹلایا تم کو یعنی کفار کو، بما بوجہ اس کے جو تقولون تم کہتے تھے. تم جو ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو یہ تو اس عقیدے کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی اللہ کے سوا جن کی تم لوگوں نے پوجا کی تھی انہوں نے تمہاری اس بات کو جھٹلا دیا ہے کہ وہ تمہارے دوست ہیں اور وہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. انہوں نے جھٹلا دیا کیونکہ جب مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ ان معبودان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ہمیں اللہ کے کلوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. دراصل اس آیت میں اللہ کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے تو کل قیامت کے دن، لیکن قرآن پاک میں ڈال دیا ہے کہ تم جن کو اپنے معبود گمان کرتے تھے تو انہوں نے تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور انہوں نے تم سے برات کا اعلان کر دیا ہے. گویا جن کو تم مددگار سمجھتے تھے اب وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. فما تستطيعون، تو نہیں تم استطاعت رکھتے صرفن پھیرنے کی یعنی عذاب کو، ولا نصرا، اور نہ مدد کی، نہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکو گے نہ عذاب کو ہٹا سکو گے. ومن، اور جو کوئی یظلم، ظلم کرے گا، اور ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، منکم، تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب. ان آیات میں جو آیت نمبر 17 سے شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 19 تک، ٹھیک ہے، ان آیات میں وہی کمیونیکیشن ہے جس سے پہلے بھی آپ مختلف الفاظوں میں پڑھ چکے ہیں. اور یہ کمیونیکیشن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جہاں معبودان سے ہے وہاں مشرکین سے بھی ہے. کیا بات واضح کرنا مقصود ہے؟ کہ کل قیامت کے دن یہ معبودان کام نہیں آئیں گے جن کے ساتھ لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے کل قیامت کے دن. شرک کا نتیجہ دیکھیے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب. اور جس کو اللہ بڑا کہہ رہا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنا بڑا ہوگا. اسی لیے شرک سے تو دور ہی رہیں اور دعا کریں اللہ ہماری نسلوں کو بھی توحید پر رکھے. توحید بہت بڑی نعمت ہے. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے قبلک، آپ سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، الا مگر، انہم، بے شک وہ، لیأکلون الطعام، البتہ وہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور وہ چلتے تھے بازاروں میں. آیت نمبر 7 میں جو اعتراض آیا تھا نا، کن کا اعتراض؟ مشرکین مکہ کا. اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. ایکچولی کفار کا یہ اعتراض صرف اور صرف ضد اور عناد پر مبنی تھا. حالانکہ ان کو پتا تھا، یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ سارے انبیاء انسان تھے. یہ جانتے تھے حضرت نوح علیہ السلام انسان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، یہ اچھے سے جانتے تھے. لیکن انہوں نے خوامخواہ کا اعتراض کیا، ضد میں، دشمنی میں. ان کو جواب دیا جا رہا ہے. بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، لیکن جواب ان مشرکین کو دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے،
وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو لِبَعْدٍ فتنہ بعض کے لیے فتنہ یا آزمائش. انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بنایا گیا ہے. 3 باتیں بہترین ریمائنڈر کے طور پر دی جا رہی ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فتنہ. دوسری بات اَتَصْبِرُونَ کیا تم صبر کرو گے؟ سوالیہ انداز ہے اور اس میں ڈانٹ بھی ہے. تیسری بات وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور ہے آپ کا رب خوب دیکھنے والا. پہلی بات جو ایز ریمائنڈر ہمیں دی گئی کہ انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بنایا گیا ہے. آزمائش اس زندگی میں لازمی طور پر آئے گی اور انسان کے لیے آزمائش. آپ کو بھی یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آتی ہوگی جب کوئی انسان آپ کی زندگی میں آزمائش ہو. کسی بیوی کے لیے اس کا شوہر آزمائش ہوتا ہے، کسی شوہر کے لیے اس کی بیوی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اولاد کے لیے ماں باپ آزمائش ہوتے ہیں اور کبھی ماں باپ کے لیے اولاد آزمائش ہے. انسانوں سے ہی آزمایا جا رہا ہے. اور آپ پیغمبر اور فالوورز کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، کیا پیغمبر نہیں آزمائے گئے اپنے فالوورز کے حوالے سے؟ اور پیغمبروں کی آزمائش تو سب سے زیادہ ہوئی. وہ تو بہت آزمائے گئے، بہت تکلیف دیے گئے، کیونکہ ان کا صبر، ان کا حلم بہت زیادہ تھا، ان کا درجہ بہت زیادہ تھا. آزمائے بھی اسی لیول پر گئے. شادی ہو جائے تو آزمائش، نہ ہو تو آزمائش. ہر صورتحال میں انسان کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. بچے ہوں تو آزمائش، نہ ہو تو آزمائش، مال ہو تو آزمائش، نہ ہو تو آزمائش. اللہ کچھ دے تو آزماتا ہے، کچھ لے لے تو بھی آزماتا ہے. بھائی بہن آزمائے جاتے ہیں، سگے بھائی بہن ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں. سارے نیک ہوتے ہیں، کوئی ایک نافرمان ہوتا ہے، اس ایک نافرمان نے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے. اور آزمائش کی یہ بات تو ہم جب سے دنیا بنی ہے، یعنی شروع ٹائم کو اگر ہم لے لیں تب سے ہی پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے حابیل اور قابیل کا. 2 بھائی تھے نا، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن گئے. یہ جو آزمانے کی بات ہے اور انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ تو شروع سے ہی ہے. سرداران قریش آزمائش تھے مسلمانوں کے لیے. اور اگر آپ اس کو الٹا کر لیں کہ مسلمان کن کے لیے آزمائش تھے؟ سرداران قریش کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اس دنیا کا اصول ہے، میں نے اور آپ نے اس اصول کو سمجھنا ہے، تبھی ہم لوگوں کے لیے آزمائش نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، فتنہ نہیں بنیں گے، کیونکہ کچھ لوگ فتنہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فتنہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ کہا ہے کہ انسان کے لیے آزمائش ہے. کیسے؟ ایک کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. ایک کے پاس سٹیٹس ہے اچھا بھلا، دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایک کے پاس پاورز ہے، قوت ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. شوہر بیوی کے درمیان نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے آزمائش. ایک جگہ کام کرنے والوں کے درمیان نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے آزمائش. ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ، ایک دوسرے کے لیے آزمائش. تو کچھ لوگ لوگوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لوگوں کو فتنے سے نکالنے کا سبب ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں، ہم کن میں آتے ہیں. کیا ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہیں؟ اس کی تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کے لیے آزمائش نہ بنائے. بالفرض دیکھیے کہ گھر میں کوئی جوان موت ہو جاتی ہے، وہ شادی شدہ کپل ہوتا ہے، بالفرض شوہر فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے آزمائش بن رہے ہیں کن کے لیے؟ پوری فیملی کے لیے، جو بھی ان کے وارثین ہیں ان کے لیے. ان کو سنبھالنا، ان کا خیال کرنا، ان کو بڑا کرنا، ان کی تربیت کرنا، کیونکہ باپ تو چلا گیا. اب یہ ساری ذمہ داری دوسروں پر عائد ہوئی. جب تک باپ زندہ تھا بچے باپ کے لیے آزمائش تھے، باپ فوت ہو گیا اب یہ دوسروں کے لیے آزمائش ہے. گھر میں پیرنٹس بیمار ہو جاتے ہیں، بستر پر آ جاتے ہیں، کن کے لیے آزمائش ہے؟ بچوں کے لیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں آپ محتاج رکھے، صرف اپنا محتاج رکھے، یعنی اللہ صرف اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. کیونکہ اگر کوئی انسان جب انسانوں کا محتاج بنتا ہے
obviously وہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش. لیکن دنیا کا اصول ہے، انسان کے لیے آزمائش بنایا گیا ہے تاکہ چیک ہو سکے. بالفرض اگر کسی بہو کی بہت ہی اسٹرکٹ ساس ہے، آزمائش ہے. اب کیا کریں؟ آزمائش تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کا شوہر اچھا نہیں، کسی کی بیوی اچھی نہیں، کسی کے پاس بھائی بہن اچھے نہیں، کسی کے پاس دوست اچھے نہیں. آزمائش تو ہے ہی. اب یہ زندگی کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا گیا. اب ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، اس سے منہ نہیں موڑ سکتے ہم. فیس کرنا ہے. کیا میں لوگوں کو امتحان سمجھتی ہوں؟ سوال پوچھیں اپنے آپ سے. یا جو لوگ آپ کی زندگی میں امتحان ہیں ان کو ذرا چیک کر لیں کون کون امتحان ہے. ٹھیک ہے، امتحان میں انسان کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے نا اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے یا فیل ہونے کے لیے. پاس ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے نا. بالکل فیس کرنا ہے. اور اسی کا جواب آگے کے ٹیکسٹ میں ہے، اتصبرون، کیا صبر نہیں کرو گے؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری زندگی میں فتنہ بنا ہوا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں؟ صبر کے ساتھ. صبر ہی حل ہے. تحمل اور بردباری ہی اس کا حل ہے. اور دوسری ہمت جو دلائی گئی وہ قرآن پاک کے اگلے ٹیکسٹ سے ہے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج اگر کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں صبر کر رہی ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں برداشت کر رہی ہوں. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. یہ سوچ آئے گی نا تو بڑے بڑے ایشوز کو برداشت کر جائیں گے، بڑے بڑے پرابلمز کو جھیل جائیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کیسے کیسے ناجائز مطالبے کرتے تھے. برداشت کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کیسے الزامات لگا رہے تھے، کیسے کیسے اعتراضات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اتصبرون، صبر نہیں کرو گے. صحابہ کرام کو بھی کہا جا رہا ہے اتصبرون، صبر نہیں کرو گے. صبر تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی انسان آزمائش ہے، بتائیے کوئی اور حل ہے صبر کے علاوہ؟ لڑیں گے، جھگڑیں گے، طوفان کھڑا کریں گے، دوسرے حل کی طرف جائیں تو یہی حل ہے نا. اس سے کچھ ہونا ہے، اس سے کچھ بہتری آنی ہے؟ کچھ نہیں آنی. لیکن آپ کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پوشیدہ مصلحتیں اور حکمتیں نصیب کرے گا جو اس ڈیفیکلٹی میں چھپی ہوئی ہیں. کیونکہ جو بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں کسی انسان کی شکل میں، آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے آپ کو دینا کیا ہے. بعض دفعہ کسی عورت کے نصیب میں شوہر کی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کو اولاد میں خوشیاں دکھاتا ہے، اور ایسی خوشیاں دکھاتا ہے، ایسا نیمو بدل دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس ڈیفیکلٹی کا ازالہ ضرور کر دیتا ہے، اس کا نیمو بدل عطا کر دیتا ہے. اور یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس آزمائش میں تمہیں ڈالا ہے نا، اللہ کو پتا ہے. تم کیا اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ آزمائش میں پڑھ کر انسان شکایت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وائی می، مجھے کیوں دیا آپ نے یہ تکلیف، میں ہی ملی تھی آپ کو، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے شکایت کر جاتا ہے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس آزمائش میں تم کو ڈالا ہے تمہارا رب جانتا ہے. کچھ مصلحتوں کو دیکھ کر ہی ڈالا ہے، کچھ حکمتوں کو دیکھ کر ہی ڈالا ہے. اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ جو حق کا ساتھ دے رہا ہے اور جو باطل کا ساتھ دے رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی لوگوں کو لوگوں کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کر کے obviously دو گروپس بنیں گے نا، ایک جو حق کا ساتھ دیں گے، ایک جو باطل کا ساتھ دیں گے. تو اللہ دیکھ رہا ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. صبر کی بہترین موٹیویشن اس 18ویں پارے کے آخر میں دی گئی، کیونکہ صبر جنت کی کنجی ہے. یہ پارہ قد افلح المؤمنون سے شروع ہوا تھا اور اینڈ میں آپ کو کہا جا رہا ہے اتصبرون، صبر نہیں کرو گے. مومن ہو تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا. کوئی بھی پریشانی آ جائے، ذہنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، جذباتی ہو، مالی ہو، ہر طرح کی ڈیفیکلٹی میں
صبر کرنا ہے. یہ جو انسان فتنہ بنتے ہیں نا، اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. کیونکہ آج لوگ بہت آسانی سے دوسروں کی زندگی میں انٹرفیرنس کر کے، ان کی زندگی میں سختیاں کر کے، ان کی زندگی میں نفرت کو گھول کے آزمائش بنے ہوئے. تو صبر کی بہترین موٹیویشن وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. جنت میں ضرور جائیں گے. پھر اگر صبر کے ساتھ یہ زندگی گزار لی نا، جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنا بھی فن ہے، تو بڑی بڑی باتوں سے درگزر کرنا پھر کیا ہوگا سوچیں. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی مل کر بڑی بنتی ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کیجیے. آج اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم کیوں اپنا آپ اللہ کے آگے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو تو دیا، ہم کو تو دیتا ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے فضل چاہیے، آپ مانگے ان اے ویری پازیٹیو وے، لیکن اپنا ایٹیٹیوڈ اس انسان کے سامنے تو ایسا نہ کریں. آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہم آزمائش بنتے ہیں، لوگ پھر ہمیں پسند نہیں کریں گے. اپنی جو نعمتوں کی شیئرنگ ہے وہ ہم سے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کی نعمتوں پر جو نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ یقین مانیں احساس کمتری کی ابتدا ہے. اگر اس کو ایک جگہ پر آ کر آپ نے روکا نہیں نا، ہوتا ہے انسان کو فیل، جب کسی کو ہم نعمتوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس احساس کو وہیں نہیں روکا نا، اس کو وہیں سٹاپ نہیں کیا، تو یہ آپ کو لے ڈوبے گا، آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے گا کہ مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ایسا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وی آر ویری مچ بلیسڈ الحمدللہ. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ہم یہ جو دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ہم جو دوسروں کے لیے آزمائش بنتے ہیں، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. صبر تو کرنا ہی پڑے گا. اور صبر کب تک؟ موت تک، آخری لمحے تک. ایون جب مر رہے ہوں گے نا، اس وقت بھی آپ کو صبر کرنا ہے. کہیں شیطان آپ کو اچک نہ لے، کیونکہ موت تکلیف کے ساتھ ہوگی. شیطان آئے گا آپ کے پاس، کہے گا اگر تیرے رب کو تجھ سے محبت ہوتی تو تجھے اتنی تکلیف دیتا. اس کا مطلب تیرے رب کو تجھ سے محبت نہیں. وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو ہونا ہے. یعنی صبر آپ کو کہاں تک کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، دیکھ لیں آپ. اسی لیے 18ویں پارے کے آخر میں بہت بہترین ریمائنڈر دیا گیا ہے التصبرون کہہ کر. اچھا، صبر دور بھی ہوتا ہے اور قریب بھی ہوتا ہے. دور کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مشکل سچویشن ہو، اس میں obviously صبر دور ہوتا ہے، اس کو آپ کو اپنے قریب لانا ہوتا ہے. اور آپ قریب کب لائیں گے؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں صبر کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے. دیکھیں وہ کتنا آسان ہوتا ہے آپ کے لیے. وہ جو دور تھا نا صبر، وہ قریب ہو جائے گا، وہ آسان ہو جائے گا. کچھ صبر قریب ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں، اس میں آپ یوں منٹوں میں صبر کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو بڑی صابرین ہوں. تو چھوٹا سا صبر تھا جو آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے. بڑا قریب تھا وہ صبر جو آپ نے کر لیا، کیونکہ سچویشن اتنی ڈیفیکلٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے. صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. قرآن پاک میں صبر کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی بہت ساری کوانٹٹی میں چاہیے، کیونکہ آپ کو قدم قدم پر صبر کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے. تو صبر کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. صبر کرنے والا ہی اپنے اخلاق کو مینٹین کر سکتا ہے، ادروائز بے صبرا انسان کبھی بھی اپنے اخلاق کو مینٹین نہیں کر سکے گا. وہ بد زبان بھی ہو جائے گا، بد اخلاق بھی ہو جائے گا، ریاکشنری ہو جائے گا، ناشکرا بھی ہو جائے گا. اسی لیے بیسٹ ریمائنڈرز کے ساتھ، 3 بیسٹ ریمائنڈرز کے ساتھ. اب اگر آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی تنگ کرے نا، تو قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیجئے گا، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. ریالٹی ہے، فیس کیجئے. فیس کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ عاجزی اور صبر و تحمل. انشاءاللہ پرابلم سے نکل جائیں گے، اور اتنے سموتھلی نکلیں گے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ سٹارٹ میں صبر کرنا، اس کو بیئر کرنا، اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور صبر کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ مکمل ہوا.
اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے اس کو قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا،
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. تو آزمایا جائے گا ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ. ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے اور تیری وجہ سے اور لوگوں کو آزماؤں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ صبر کی موٹیویشن پر تو الحمدللہ بارہا ہم احادیث پڑھ چکے. ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، میرے پاس خیر میں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ تم لوگوں سے بچا کر نہیں رکھتا، اور بے شک جو عفت طلب کرتا ہے اللہ اسے عفت عطا فرماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے، اور جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور تم لوگوں کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی کوئی اور چیز ہرگز نہیں عطا کی گئی.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صبر بھی نعمت ہے اور بیسٹ نعمت ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عظیم ثواب عظیم امتحان کے ساتھ ہی ملتا ہے، اور بے شک جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو امتحانات میں ڈالتا ہے. تو جو ان امتحانات پر راضی ہوا یعنی صبر کیا تو اس کے لیے اللہ کی خوشی ہے، اور جو ان امتحانات پر ناراض ہوا یعنی صبر نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. صبر کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے صبر کا بہترین پھل دنیا والآخرت دونوں میں عطا کرے گا. تو اللہ کی خاطر صبر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور جب ہم اس کی بلیسنگز حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ احساس بھی دلاتا ہے کہ فلاں جگہ تم نے صبر کیا تھا، دیکھو تمہیں یہ نعمت بدل میں نے عطا کیا ہے. اس ٹائم پر تم نے ڈیفیکلٹی برداشت کی تھی، دیکھو یہاں میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. تو واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ، اللہ کا شکر، لیسن بھی مکمل ہوا اور پارہ بھی مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.